دوستو، آج ایک نیا موضوع کہ فطرت جو ہے وہ نہیں بدلتی، اور جس طرح مرضی آپ جس قسم کا بھی احسان کر لیں، لیکن فطرت جو ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ بات بڑے دانشور لوگوں کی، بڑے دانا لوگوں کی بھی ہے، اور اس قسم کی کئی حکایات بھی موجود ہیں۔ لیکن حقیقت میں بھی اگر دیکھا جائے، آپ اپنی عام روزمرہ زندگی میں اس کا جائزہ لیں تو شاید آپ کو اتنی یہ بات سمجھنے میں کوئی اتنی دقت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ بالکل اسی طرح کہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ کوا باہر صابن پڑا ہو تو اٹھا کے اڑ جائے گا، بھاگ جائے گا۔ حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ کوے نے کوئی صابن کے ساتھ نہانا نہیں ہے، صرف اور صرف اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے ہاتھ جو چیز لگ جائے اس نے اٹھا لینی ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ماچس تک اٹھا کے لے جاتا ہے، حالانکہ اس نے کون سا کوئی دشمنوں کا کوئی گھر جلانا ہوتا ہے یا کسی کا آشیانہ جلانا، صرف فطرت کے ہاتھوں مجبور کہ کہیں اور جا کے پھینک دے گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی فطرت ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح بچھو، اس کا ڈنگ جو ہوتا ہے وہ فطرت کا تقاضا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک حکایت میں اس کا ذکر کیا تو اس نے اس کا جو نچوڑ نکالا اینڈ پہ جا کے، وہ یہی تھا کہ بچھو کا ڈنگ کسی کی دشمنی میں نہیں ہوتا بلکہ اس کی فطرت کا تقاضا ہوتا ہے، اور اس کی واضح مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ وہ ایک بابا جی درویش والی کہ جو نہر کے اوپر وضو کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ پانی میں گر گیا، تو انہوں نے ہاتھ سے اٹھایا اور وہ بھلائی کرنے کے لیے، کیونکہ اب درویش آدمی یا ایک نیک آدمی جو ہے یہ اس کی بھی فطرت ہے کہ وہ نیکی سے نہیں رہ سکتا، وہ رزق لے کر بھی نیکی کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس نے ہاتھ سے اٹھایا اور اس کو باہر پھینک دیا، اور باہر پھینکنے تک اس نے ڈنگ مار لیا۔ وہ دوبارہ تھوڑی دیر تک وضو کرنے کے دوران ہی وہ پھر سے اسی پانی میں گر گیا، تو درویش نے پھر سے نکال دیا۔ تو اس نے جب یہ 2-3 دفعہ عمل دہرایا تو دیکھنے والے نے یہ پوچھا کہ بابا جی کیا بات ہے کہ تم عقل مند ہو کہ تم اتنی دفعہ اس بچھو کو اٹھا کے باہر پھینک رہے ہو لیکن وہ تمہیں ڈانگ مار رہا ہے۔ تو بابا جی نے بڑا مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ بھائی بات ٹھیک ہے کہ بچھو کا ڈنگ اس کی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن نیکی کرنا یہ میری فطرت کا تقاضا ہے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ یہ بچھو اور ایک کچھوا آپس میں دوست بن گئے، تو اس جنگل میں وہ تالاب تھا جس میں وہ بچھو جو تھا وہ بھی کہیں قریب رہتا تھا، اور جو کچھوا تھا وہ بھی نکل کے خشکی پر جب آتا تو ایک دوسرے کے ساتھ خوب ان کی دوستی ہو گئی۔ تو ایک دن بچھو کہنے لگا یار تم روز تالاب میں جاتے ہو اور اس کی سیر کرتے ہو، تو ایک دن مجھے بھی اس کی سیر کروا دو۔ اس نے کہا بھی ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں سیر کروا دوں گا، تم اس طرح کرو کہ تم میرے پیٹھ پہ بیٹھو اور میں تالاب میں تمہیں گھما کے لے آتا ہوں۔ تو اسی طرح کیا، بچھو اس کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور کچھوا جو تھا اس نے تالاب میں تیرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دوری گیا تو اوپر سے ٹک ٹک کی آواز آئے، تو اس نے پوچھا کہ بچھو سے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ میں تمہیں سیر کروا رہا ہوں، تم اوپر سے مجھے ڈانگ مار رہے ہو۔ تو بچھو نے کہا کہ بھئی یہ تو میری فطرت کا تقاضا ہے، یہ میں نہیں روک سکتا کیونکہ یہ میری فطرت کا تقاضا ہے یہ ڈانگ مارنا۔ تو کچھوے کو بھی اچانک اس کا بھی ذہن دوسری طرف کام کر گیا، اس نے پانی میں غوطہ زنی شروع کر دی۔ بچھو نے اس وقت
کچھوے سے درخواست کی کہ یار میں ڈوب جاؤں گا، کہ تم پانی کے اندر غوطہ کر رہے ہو تو میں تو ڈوب جاؤں گا اس طرح۔ تو اس وقت کچھوے نے کہا بھائی جس طرح تمہاری فطرت کا تقاضا ہے ڈنگ مارنا، تو میری فطرت کا تقاضا ہے پانی دیکھ کر اس میں غوطہ لگانا۔ تو دوستو فطرت جو ہوتی ہے، اور پھر اسی لیے دانا لوگوں نے، عقل مند لوگوں نے، بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جب کسی کے ساتھ احسان کرو تو اس کی نسل دیکھ کر کرو، کیونکہ جو فطرت ہوتی ہے وہ کسی کی نسل کا پتہ دیتی ہے۔ تو اسی طرح ایک دفعہ ایک جنگل میں ایک باز گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک ہرنی ہے اور وہ گھاس چر رہی ہے، تھوڑے ہی فاصلے پر شیر بیٹھا ہے۔ تو وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ شیر بھی قریب بیٹھا ہے اور ہرنی بھی جو ہے وہ گھاس چر رہی ہے، یہ شیر سے کچھ کہہ نہیں رہا۔ تو اس نے ہرنی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج کل بڑی سور ہے تمہاری شیر کے ساتھ۔ کہتی وہ کیسے؟ اب وہ دیکھ نزدیک ہی بیٹھا ہے، تمہیں کچھ کہہ ہی نہیں رہا۔ تو ہرنی نے ہنس کر جواب دیا کہ اس بات کا تم اندازہ اس سے نہ لگاؤ، وہ میرے پاس ہی بیٹھا ہے اور مجھے کچھ کہہ بھی نہیں رہا، حالانکہ ہرن جو ہے وہ تو اس کا بڑا پسندیدہ خوراک ہے اس کی۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ وجہ صرف کچھ اور ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ ایک دفعہ یہ بہت زیادہ بیمار تھا اور میں نے دیکھا کہ یہ قریب مر گئے، تو میں نے اسے اپنا دودھ پلایا تھا، اور اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اسے صحت دی، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ایک دفعہ دودھ پینے کے بعد یہ بیچارہ آج تک اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہے کہ ماں میں جہاں کہیں بھی جاؤں یہ میری رکھوالی کرتا ہے کہ کہیں کوئی درندہ مجھے نقصان نہ پہنچا، کیونکہ میں نے اس پر احسان کیا ہوا۔ تو باز نے ذہن میں سوچا کہ یار بات تو بڑی اچھی کی ہے ہرنی نے، تو کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، مجھے بھی کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے تاکہ کسی وقت میرے بھی کام آ جائے۔ تو وہ تھوڑی دور گیا تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ ایک تالاب ہے جنگل میں، تو اس میں ایک چوہا جو ہے وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے۔ اس نے دیکھنے کے بعد فوراً ذہن میں وہی بات ہرنی والی آئی، تو وہ نیچے آیا، اس نے پنجے سے پکڑ کر چوہے کو باہر نکال کر اپنے پروں سے اسے ہوا دینے لگا تاکہ یہ خشک ہو جائے۔ تو چوہے نے کیا کیا کہ اس نے نیچے سے پر قطر دی۔ جب باز نے پر پھڑائے تو دیکھا اڑنے کے لیے کہ پر ہے ہی نہیں، پر تو ساتھ نہیں دے رہے۔ تو وہ وہیں پر ادھر ادھر بیچارہ گھسیٹے کھانے لگا، لیکن وہ جو چوہا تھا نا، چونکہ اسے ہوش آ چکا تھا، وہ چلا گیا۔ تو کچھ دیر کے بعد وہی ہرنی اس کا ادھر سے گزر ہوا، کہیں پانی پینے کے لیے آئی، تو اس نے دیکھا کہ یہ باز ہے تو وہی جو میرے پاس سے گزرا تھا، اور اس کو کیا ہوا کہ یہ پھڑا رہا ہے، اڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے پر جو ہیں اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اس نے قریب آ کر پوچھا کہ میاں باز تم تو وہی ہو جو میرے پاس سے گزرے ہو، مجھ سے پوچھا تھا کچھ؟ اس نے کہا جی بالکل میں وہی ہوں، اور میں نے یہ غلطی کی کہ تمہارے کہنے پہ میں نے بھی ایک احسان کرنے کی کوشش کی اور ایک چوہے کو نکالا اور اسے پروں کے ساتھ ہوا دے کر بلکہ خشک بھی کر رہا تھا، تو اس نے نیچے سے میرے پر قدر دیے۔ تو اس وقت اس ہرنی نے یہ جواب دیا کہ ٹھیک ہے احسان کرو لیکن نسل دیکھ کر۔ یہ میاں محمد بخش کا وہ جملہ وہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، کی کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا۔ یعنی احسان بھی جو ہوتا ہے
وہ نسل دیکھ کر کرنا چاہیے، اور فطرت جو ہوتی ہے وہ کسی کی بھی نسل کا یا خون کا پتہ